بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہے رب کریم کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا ہی رحیم و کریم ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سلامت رہیں۔ پیپر پیٹرن 2026 اردو 10ویں جماعت نمونہ پرچہ مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ پیارے بچوں، جب بھی کسی منزل پر پہنچنا ہو تو اس کے لیے راستے کا تعین بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر راستے کا تعین نہ ہو تو انسان بھٹکتا رہتا ہے۔ پیپر پیٹرن بھی راستے کا ایک ایسا تعین ہے جس پر چل کر آپ شاندار کامیابی کی منزل پر پہنچ سکتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پیپر پیٹرن 2026 اردو 10ویں جماعت کے حوالے سے مکمل رہنمائی کریں گے، اور امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے ہر نقطے پر غور سے سمجھتے ہوئے یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سوالیہ پرچہ کی تیاری کے بارے میں اہم ہدایات۔ جی ہاں، یہی وہ اہم ہدایات ہیں جن پر عمل کر کے آپ اچھی تیاری کر سکتے ہیں۔ ہر ایک سوال کے حوالے سے آپ کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہر سبق کے آغاز میں اس سبق کے مصنف شاعر کا تعارف دیا گیا ہے۔ بورڈ کے امتحان میں اس میں سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ جی ہاں پیارے بچوں، اس تعارف میں سے تو کوئی سوال نہیں پوچھا جائے گا، لیکن یہ تعارف اور اس کا کچھ حصہ ہماری تشریحات میں بہت معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہم اس تعارف کو اپنی تعلیمی سرگرمیوں کے دوران ضرور تیار کریں گے۔ اردو لازمی برائے جماعت داہم کا پرچہ 75 نمبروں پر مشتمل ہوگا۔ معروضی حصہ 15 نمبروں پر مشتمل ہوگا اور اس کا وقت 20 منٹ ہوگا۔ انشائیہ حصہ 60 نمبروں پر مشتمل ہوگا اور اس کا وقت 2 گھنٹے اور 10 منٹ ہوگا۔ نوٹ کیجیے گا، وقت کے اندر رہتے ہوئے آپ نے سارا پرچہ حل کرنا ہے، اور وقت کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیے گا، کیونکہ جو لوگ وقت کو ملحوظ خاطر نہیں رکھتے وہ خسارے میں رہتے ہیں۔ سوال نمبر 1، 15 کثیر الانتخابی سوالات۔ کل نمبر 15۔ جی ہاں، سوال نمبر 1 15 کثیر الانتخابی سوالات پر مشتمل ہوتا ہے اور اس کے کل 15 نمبر ہوتے ہیں۔ حصہ نثر میں سے 7 کثیر الانتخابی سوالات اور ہر سبق میں سے ایک سوال پوچھا جائے گا۔ حصہ نظم میں سے 2 کثیر الانتخابی سوالات پوچھے جائیں گے۔ یہ باتیں اچھی طرح ذہن نشین کرتے جائیے۔ حصہ قواعد میں سے کل 5 سوالات ہوں گے، یعنی آپ کی جو قواعد و انشاء کی کتاب ہے اس میں سے کل 5 سوالات ہوں گے جو سوال نمبر 1 میں پوچھے جائیں گے، معروضی سوال میں پوچھے جائیں گے۔ وہ کہاں سے ہوں گے؟ ذو معنی الفاظ، مماثل و متشابہ الفاظ، اردو قواعد و انشاء صفحہ نمبر 31 تا 33 میں سے ایک کثیر الانتخابی سوال پوچھا جائے گا۔ اس کے علاوہ صرف و نحو، اسم، فعل، حرف اور ان کی اقسام، اردو قواعد و انشاء صفحہ 1 تا 11
اور صفحہ 20 تا 28 میں سے 2 کثیر الانتخابی سوالات بنائے جائیں گے۔ سوال نمبر 2، اشعار کی تشریح۔ کل 10 نمبر۔ شامل نصاب 6 نظموں میں سے کوئی سی 4 نظموں میں سے ایک شعر دیا جائے گا، جن میں سے کوئی سے 3 اشعار کی تشریح درکار ہوگی۔ اپنی مرضی سے ایک شعر چھوڑ سکتے ہیں۔ شامل نصاب 4 غزلوں میں سے کوئی سی 3 غزلوں میں سے ایک شعر دیا جائے گا، کوئی سے 2 اشعار کی تشریح درکار ہوگی۔ ایک شعر اپنی مرضی سے چھوڑ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 میں 5 اشعار کی تشریح لکھنی ہے۔ 10 نمبر کا سوال ہے، یعنی 10 نمبر مل سکتے ہیں۔ 2 نمبر فی شعر تشریح۔ سوال نمبر 3، نثر پارے یعنی اقتباس کی تشریح۔ کل نمبر 10۔ شامل نصاب کل 10 نثری اسباق میں سے پہلے 5 اسباق اور آخری 5 اسباق میں سے ایک نثر پارہ تشریح کے لیے دیا جائے گا۔ ہر نثر پارے کے 3 الفاظ کو خط کشیدہ کیا جائے گا۔ لفظ کے اوپر لکیر کھینچ دی جائے گی۔ 2 نثر پاروں میں سے ایک کی تشریح درکار ہوگی۔ اس طرح نمبر ملیں گے۔ سبق کا عنوان 1 نمبر، مصنف کا نام 1 نمبر، خط کشیدہ الفاظ کے معنی 3 نمبر اور تشریح کے 5 نمبر۔ سوال نمبر 4، مختصر سوالات کے جوابات۔ کل نمبر 10۔ کل 8 مختصر سوالات دیے جائیں گے اور 5 کے جوابات درکار ہوں گے۔ یہ مختصر سوالات کہاں سے پوچھے جائیں گے؟ حصہ نثر میں سے 4 سوالات، 2 پہلے 5 اسباق میں سے اور 2 آخری 5 اسباق میں سے دیے جائیں گے۔ حصہ نظم میں سے 2 سوالات دیے جائیں گے۔ 6 نظموں میں سے پہلی 3 نظموں میں سے ایک اور آخری 3 نظموں میں سے ایک سوال دیا جائے گا۔ حصہ غزل میں سے 2 سوالات دیے جائیں گے۔ 4 غزلوں میں سے پہلی 2 غزلوں میں سے ایک اور آخری 2 غزلوں میں سے ایک سوال دیا جائے گا۔ اس سوال کے 10 نمبروں میں سے پورے 10 نمبر آسانی سے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5، نثری سبق کا خلاصہ۔ کل نمبر 5۔ پہلے 5 اسباق میں سے ایک اور آخری 5 اسباق میں سے ایک سبق کا عنوان دیا جائے گا۔ ایک کا خلاصہ لکھنا ہوگا۔ یہ 5 نمبروں کا سوال ہے۔ سوال نمبر 6، مضمون نویسی۔ کل 15 نمبر۔ جی ہاں، مضمون والا سوال 15 نمبر کا ہوتا ہے۔ اردو قواعد و انشاء میں شامل مضامین میں سے کوئی سے 3 عنوانات کا انتخاب کیا جائے گا۔ ان میں سے ایک عنوان پر مضمون لکھنا ہوگا۔ یہ 15 نمبروں کا سوال ہے۔ مضمون نویسی کے حوالے سے کہ مضمون کیسے لکھا جائے، اس بارے میں میری ایک ویڈیو اسی چینل میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 7، تفہیم عبارت۔ کل نمبر 10۔ یہ آپ کے پرچے کا آخری سوال ہے۔ اردو قواعد و انشاء میں شامل عبارات میں سے کوئی ایک عبارت تفہیم کے لیے دی جائے گی اور آخر میں دیے گئے 5 سوالات کے جوابات لکھنے ہوں گے، جو عبارت کے اندر سے ہی اخذ کیے جائیں گے۔ یہ 10 نمبروں کا سوال ہے اور انتہائی آسان ہے۔ عزیز طلباء اور طالبات، میں نے راستے کا تعین اچھے طریقے سے کر دیا ہے۔ امید ہے اس رہنمائی کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے پرچے کی تیاری بخوبی کر سکتے ہیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا۔ اللہ نگہبان۔